اللہ کا نور برستا ہے، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ ناظرین محترم، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمانوں کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 238 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھا جائے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے۔ جو شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔
جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادات دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کے بآواز بلند یا ایسا پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر و انفرادی طور پر بھی کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے انسان کے درمیان میں کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ محترم ناظرین، ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرت، سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جان کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات سے ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یاد کرنا، یاد تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا ہے۔ ذکر الہی یاد الہی سے عبارت ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اپنے معبود حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے اور تمام عبادات کا مقصود اصلی یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہمہ وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ہی ظہور ہو۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی ہے اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ مرد مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کی مطمع نظر اور نصب العین فقط رضائے الہی کا حصول ہو۔ یوں ذکر الہی رضائے الہی کا زینہ قرار پاتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر قرآن و سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ کثرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا لگاؤ کی حد تک گہرا تعلق ہو، وہ کسی صورت میں بھی اسے بھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بنانی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا، آپ رحمت اللہ علیہ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ فرمایا، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی حال میں بھی ہو اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دن رات، خشکی تری، سفر و حضر، فکر و کنات، صحت و مرض اور ظاہر و باطن، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے؟ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب کہ آپ نے وہ کون سی آیات ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو 7 سے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، پھر فرمایا یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو ناظرین چلتی ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ تو جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر سناتی ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس کا کرسی یعنی اختیار و سلطنت آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ان کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ سب سے بلند و بالا اور عظیم ہے۔ ناظرین آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے اور اس کے گھر پر جہاں تک ہمسائے ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے یا نہیں، گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور ناظرین جو اب یہ عمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دعائیں دینے والا بنا دے، مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔